یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے سب کچھ کھو دیا یا شاید سب کچھ پا لیا۔ آئیے اس سفر میں دیکھتے ہیں کہ کامیابی، نقصان اور حقیقی دولت کے اصل معنی کیا ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا آدمی جس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی دنیا خواہش کرتی ہے، دولت تھی، شہرت تھی، ہر طرف عزت تھی، مطلب وہ اپنی کامیابی کے بالکل عروج پر تھا۔ لیکن پھر بہت تیزی سے، صرف چند ہی دنوں میں اس کی پوری دنیا بدلنے والی تھی۔ ہر وہ چیز جسے وہ اپنی کامیابی سمجھتا تھا نا، وہ ریت کی طرح اس کی مٹھی سے نکل گئی۔ لیکن اس مکمل تباہی کے بیچ میں بھی ایک چیز تھی جو وہ نہیں کھو سکا۔ وہ کیا تھی؟ چلیں اس کہانی میں اسی راز کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کی کہانی شروع ہوتی ہے اس کامیابی سے جس کی شاید ہم سب خواہش کرتے ہیں، لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک قیمت تھی جو وہ چکا رہا تھا۔ وہ شہر کا ایک جانا مانا کامیاب تاجر تھا۔ اس کی دکان ہمیشہ گاہکوں سے بھری رہتی تھی اور جیبیں دولت سے۔ لیکن جیسے جیسے اس کی دنیاوی دولت بڑھتی گئی، اس کا روحانی خزانہ وہ خالی ہونے لگا۔ نمازیں جو اللہ سے اس کا روز کا تعلق تھا، وہ دیر سے ہونے لگیں، اور وہ ہاتھ جو کبھی دعا کے لیے اٹھتے تھے، اللہ سے مانگنے کے لیے، اب بہت کم اٹھتے تھے۔ یہ ایک بہت عجیب تضاد تھا۔ ایک طرف جیبیں بھری ہوئی تھیں، ہر طرف سے پیسہ آ رہا تھا، لوگ عزت کرتے تھے، اور دوسری طرف اس کا دل تھا جو خالی ہوتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ اپنے رب سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ایک بہت خطرناک سودا تھا جو وہ کر رہا تھا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے اشارے نہیں آ رہے تھے، چھوٹے موٹے نقصان ہو رہے تھے، کاموں میں رکاوٹیں آ رہی تھیں، لیکن وہ ان سب کو بس بزنس کا اتار چڑھاؤ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس کا بھروسہ اپنی پلاننگ پر تھا، نمبرز پر تھا، اللہ پر نہیں تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب سب کچھ بدل گیا۔ اس کی پوری دنیا ایک ہی پل میں الٹ گئی۔ سب کچھ ایک غلط فیصلے سے شروع ہوا۔ ایک بے ایمان پارٹنر نے اسے دھوکہ دیا، اور پلک جھپکتے میں اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، اور جیسے ہی پیسہ گیا، دوست، عزت، سب کچھ غائب ہو گیا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے خود کو مکمل طور پر بے بس اور اکیلا محسوس کیا۔ اس رات اپنی زندگی کے سب سے تاریک لمحے میں وہ خالی ہاتھ اور بھاری دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی زبان سے بس یہی نکلا، یا اللہ، میں تجھے بھول گیا تھا، براہ کرم تو مجھے مت بھولنا۔ یہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی ایک سچی پکار تھی۔ یہ لمحہ اس کے زوال کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی حقیقی واپسی کا آغاز تھا، اور اسی عاجزی میں اس نے ایک نئی دولت کی تلاش شروع کی۔ اس نے جو کیا اسے توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ گناہ سے منہ موڑ کر پوری سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا نام ہے۔ اور اس کی توبہ کا پہلا قدم کیا تھا؟ سالوں میں پہلی بار اس نے فجر کی نماز وقت پر پڑھی، لیکن اس بار اس کی نیت دنیا کمانا نہیں تھی، بلکہ صرف اپنے رب سے معافی مانگنا تھی۔ اس نے ایک چھوٹی سی ایماندارانہ نوکری شروع کر دی۔ کمائی بہت کم تھی، لیکن وہ حلال تھی۔ اس کی زندگی بہت سادہ ہو گئی، لیکن اس کے دل کو وہ سکون ملا جو کروڑوں کی دولت بھی اسے کبھی نہیں دے سکی تھی۔ اس نے ایک بنیادی سچائی سیکھ لی تھی، رزق لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اس نے اپنی زندگی کی بنیاد دنیا سے ہٹا کر ایمان پر رکھی، تو پھر کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب اسے دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ نے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا۔ ایک گاہک نے اس کی ایمانداری کو دیکھا، اس پر بھروسہ کیا اور اس کی مدد کی، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں برکت واپس آنے لگی۔ آخرکار اس نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے بغیر دولت دراصل سب سے بڑا نقصان ہے، اور دولت کے بغیر اللہ کا ساتھ مل جانا، یہی تو حقیقی کامیابی ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس پورے کہانی کا خلاصہ ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کامیابی کا اصل معیار کیا ہے؟ کیا یہ ہمارا بینک بیلنس ہے، یا ہمارے دل کا سکون اور اپنے رب سے ہمارا تعلق؟